انسان کی الگ الگ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی ہے. سلیکٹ کی ہوئی. یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک وقت میں نماز سے بھی کام کروا رہا ہے اور قرآن سے بھی کروا رہا ہے اور روزے سے بھی کروا رہا ہے اور حج سے بھی کرا رہا ہے اور زکوٰۃ سے بھی کرا رہا ہے. یعنی کہ ایک بندے کو ماں کی بھی دعا لگ رہی ہے، باپ کی بھی لگ رہی ہے، مرشد کی بھی لگ رہی ہے. اسی طرح وظائف بھی ہیں. ہر بندے کا وظیفہ کلک نہیں ہوتا. یعنی کہ ایک بندے کا یا حیو یا قیوم کلک ہوگا وظیفہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے بندے کا وظیفہ یا وہاب یا رزاق کلک ہو رہا ہوگا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے داؤد جی داؤد، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ لوگ ان کے وظائف سے ریلیٹڈ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت سے لوگوں کی شکایات ہیں جو کمنٹس میں ہمیں آتی ہیں جی کہ آپ اس پہ ٹاپک نہیں کرتے. میرے سے شکایات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی آپ ٹاپک وہ کریں جو ہم جاننا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کمنٹس میں ہمیں ٹاپک لکھیں. یہ بھی ایک صاحب کا کمنٹ تھا جو میں نے ریڈ کیا تھا، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ جی میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ دعا میری قبول نہیں ہوتی. دعا قبول کیسے ہو، یہ آج داؤد جی داؤد سے ہم ٹاپک کریں گے. اور کیا وجوہات ہوتی ہے کہ انسان تو صاف دل سے اپنی طرف سے نیک نیت سے دعا مانگتا ہے، لیکن وہ یہ ساتھ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ٹائم اس کی دعا قبول کر لے. کیا وہ ساتھ ہوتی ہے؟ ہم ساتھ پہ بھی بڑے پروگرام کر چکے ہیں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے دعا سے ریلیٹڈ ہے کہ دعا کیسے قبول کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں داؤد بھائی؟ شکر. ماشاءاللہ ماہ رمضان بھی ہمارا اب آنے والا ہے اور لوگ دعاؤں کی طرف جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافیوں کے لیے جائیں گے. داؤد بھائی، یہ بڑی ایک عام بات مطلب کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جی ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ایک ایکسپیکٹیشن بھی لگاتے ہو، لگانی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے. تو یہ 17واں جتنا پیار ہم سے کرتا ہے، دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ بہت اچھے ٹاپک کے اوپر آپ نے لب کشائی کا موقع دیا ہے. میں اب اس ٹاپک کو بابوں کی لائن سے بات کروں گا، بزرگوں کی لائن سے. اچھا، سب سے پہلے تو یاد رکھیں جادو زدہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اچھا، جس پر جادو ہوا ہو جس کے اوپر کہ جو جادو کراتا ہو؟ جس کے اوپر جادو ہوا ہو. اچھا. اور باقی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جس کی مرضی دعا چاہیں قبول کر لیں. مگر تجربے میں، میرے ذاتی طور پہ تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جس بندے کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے یا نظر بد لگی ہوتی ہے، وہ جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. وجہ بھی اس میں ہے کہ جادو زدہ بندے کو جب تک اس کا علاج نہ ہو، کیونکہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. اب جس بندے کے اوپر جادو ہوتا ہے وہاں پہ یا نظر بد ہوتی ہے، وہاں پہ مجوسی آتی ہے. مجوسی جہاں آتی ہے وہاں کفر بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے. ایک بندہ حالت مجوسی میں ہوتا ہے اور دعا کر رہا ہے، تو وہاں پہ آلریڈی جو بیج بویا ہوا ہے گناہ کا، مجوسی کا، وہ تو آلریڈی کام روک رہا ہے. تو آپ کام کرواتے ہو اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر، کیونکہ مجوس بندہ جو ہوتا ہے نا امید ہوتا ہے. نا امید بندے کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت نہیں ہوتی، اور پر امید لوگوں کے ساتھ مدد و نصرت ہوتی ہے. تو جو لوگ جادو زدہ ہوتے ہیں، جو لوگ نیگیٹیوٹی بد اثرات کی وجہ سے پھنسے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ستاروں کی بندش کا شکار ہوتے ہیں، وہ بیش بہا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی دعائیں کرتے ہی وہ ہیں جن کے کام رکے ہوتے ہیں. اب جن کے کام رکے ہیں انہی کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. بالکل. اچھا، اور پھر جن کے کام ہونے لگ جاتے ہیں وہ اور زیادہ بھی دعا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دعائیں کرتے ہی وہ ہیں کہ جو کو، مطلب ایک یہ ہے کہ جس کو دعا کا چس پڑ جائے، شوق پڑ جائے نا، اور جس کے دعا سے کام ہونے لگ جائے، وہ دعا کو نہیں چھوڑے گا. اچھا، ایک اور بھی یہاں پہ بات ہے. کام جو ہوتے ہیں وہ صرف دعا سے نہیں ہوتے، کام کروانے کے اور بھی، اللہ سے کام کروانے کے اور بھی طریقے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے کام نماز سے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کے کام ہوتے ہیں. کسی کے کام روزہ رکھنے سے ہوتے ہیں، کسی کے کام صدقہ دینے سے ہوتے ہیں. ہر انسان کی الگ الگ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک وقت میں نماز سے بھی کام کروا رہا ہے اور قرآن سے بھی کروا رہا ہے اور روزے سے بھی کروا رہا ہے اور حج سے بھی کرا رہا ہے اور زکوٰۃ سے بھی کرا رہا ہے. یعنی کہ ایک بندے کو ماں کی بھی دعا لگ رہی ہے، باپ کی بھی لگ رہی ہے، مرشد کی بھی لگ رہی ہے، استاد کی بھی لگ رہی ہے، صدقہ بھی لگ رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہی جو بندے کی نماز قبول ہو جائے تو سمجھو ساری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں.
اسی طرح ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے ایک سلیکشن دی ہے کہ جس سے اس کا پوائنٹ کلک ہوتا ہے. اسی طرح وظائف بھی ہیں. ہر بندے کا وظیفہ کلک نہیں ہوتا. یعنی کہ ایک بندے کا یا حیو یا قیوم کلک ہوگا وظیفہ, ٹھیک ہے. اور دوسرے بندے کا وظیفہ یا وہاب یا رزاق کلک ہو رہا ہوگا, اور تیسرے بندے کا وظیفہ جو ہے وہ یا مغنیوں سلیکٹ ہو رہا ہوگا. رزق سے متعلق اگر میں بات کروں, کسی کا وظیفہ سورہ یاسین کلک ہو رہا ہوگا مبین کے ساتھ پڑھنا, کسی کا وظیفہ سورہ اخلاص. اچھا, وظیفے سارے رزق کے اگر, تو اس بندے کے ساتھ جو میچ کرے گا, اس کو جو میچ کرے گا, اس کو جو سلیکٹ کرے گا, وہ ایک روحانی عمل, ایک روحانی معالج, یا وہ اس کا شیخ یا اس کا بزرگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو بندہ ہے اس کے لیے کون سا وظیفہ چلے گا. مثال کے طور پر ایک بندے کو حفاظت کی ضرورت ہے, آیت الکرسی کی ضرورت ہے, اس کا رزق ٹھیک ہونا, مگر وہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہے, تو وہ پڑھ کے تھک جائے گا اور آخر یہ کہے گا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس نے سلیکشن خود کی. جو بندہ خود سلیکشن کرے گا کہ میں یہ پڑھوں یا یہ عمل کروں, تو وہاں پہ پھر وہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ میں سارا دن دعا کرتا رہتا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو کسی بندے کا جو عمل ہے وہ دعا سے ہوتا ہے, کسی بندے کا عمل وظیفے سے ہوتا ہے, کسی کے 2 نفل پڑھنے سے اللہ نے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں احادیث میں 2 نفل کی بڑی اہمیت ہے. جو دو نفل پڑھتے ہیں, بہت بڑا لیول ہے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے کام کروانا. اچھا, اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں, وہ کس طرح مطلب کہ رجوع کریں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر روحانی دنیا یا روحانیت میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو ایک ایسے استاد یا ایسے بزرگ کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو بتائے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے. اور سب سے پہلے تو بندے کو تشخیص کرنی چاہیے اپنی, یا کروانی چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, میرے وظائف قبول نہیں ہو رہا, تھا کہیں میرے ساتھ کوئی جادو بندش یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, میرے مسئلے بن رہے ہیں, کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو وہ بندے کو تشخیص کروانی چاہیے. تو میں وہی بات جو میں پہلے کرتا ہوں کہ جادو زدہ بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اچھا, جو دعائیں جس کی قبول نہیں ہو رہی, اس کے دل میں پتہ ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور قبول نہیں, تو اس پہ جادو ہوگا؟ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پہ سلیکشن ہوگی کہ وہ دعا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کام نفل میں رکھے ہوئے ہیں. نفل میں رکھے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نماز کے پیچھے لگا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اس کے کام جو ہے وہ قرآن پاک میں رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بندہ وظیفے کر رہا ہے اور ماں باپ کا نافرمان ہے, تو وہاں پہ روحانی بندہ کہے گا کہ جا کے اپنے ماں کے قدم پاؤں دباؤ, وہاں اپنے باپ کے آگے اگر اونچا بولے ہو تو وہ معافی مانگو. اچھا, یہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں ہمارے کاموں میں, یہ رکاوٹیں, یہ چھوٹی سے چھوٹی, مطلب ہم تو اس کو مائنر لے رہے ہیں. دیکھو, اگر آپ نے کسی غریب کا حق مارا ہے اور اوپر سے دعائیں قبول کروا رہے ہو, کیسے قبول ہوں گی؟ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے تو وہاں پہ استغفار آئے گا کہ معافی مانگو. ٹھیک ہے. بندہ اپنی دعائیں کر رہا ہے تو معافی مانگی نہیں ہے, اللہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر ایک طرف اللہ ناراض ہیں اور آپ دعائیں پہ دعائیں کر رہے ہو, تو آخر تو آپ یہی کمنٹ کرو گے نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے نا, دعائیں نہ قبول ہونے کی یا قبول ہونے کی کیا وجہ ہے, اور جو نہیں قبول ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے. وہ آپ خود نہیں ڈھونڈ سکتے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے پروگرام, کچھ بولتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. دیکھیں, کیا ہوتا ہے یہ جو بولتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ جن کے ساتھ راضی ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں نیک بندوں کے حق میں ہوتے ہیں, اللہ ان کے گمان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی یہ صفت ہے کہ کسی بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ مان لیں. تو یہ اس کو اعزاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ اگر کسی کو اعزاز دے دیتے تو ایک کمال کی بات. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو. بے شک. اچھا, کچھ دعا ہوتی ہے داؤد بھائی قبول کرانے کے لیے, صورتیں لوگ پڑھتے ہیں, کئیوں کو نہیں پتا دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, تو وہ لوگ کیا کریں؟ مطلب جیسے ہوتا ہے کہ دعا مانگنا, یا اللہ میاں مجھے صحت دے, مجھے زندگی دے, ہمارے جو فوت ہو گئے ان کو جنت میں جگہ دے, بس یہی مانگنی آتی, سے پہلے ان کو عربی نہیں آتی لیکن وہ دعا مانگنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو ہے, دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح بڑی پسند ہے, اپنی تعریف بڑی پسند ہے. فقیر لوگ جب لوگوں کے گھر کے دروازے پہ مانگنے جاتے ہیں نا, تو لمبی لمبی جو ہے تعریف کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ کو تیسرے کلمے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
اے رب کائنات تیری ذات بڑی کریم ہے، تو عالی شان ہے، ہوں، تیرا رتبہ بڑا عظیم ہے. بے شک. تو اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، تعریف حمد و ثنا سے. پھر اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی جاتی ہے کہ یا اللہ پاک تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، تو نے 1,24,000 انبیاء کرام کو ہمارے درمیان بھیجا جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکتیں آئیں. بے پھر شک. اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی جاتی ہے، جو نیک بزرگ اولیاء اللہ ہے، صحابہ اکرام ہیں، اولیاء اللہ ہے، تابع تابعین ہیں، شہداء ہیں، اور پھر اہل بیت ہیں. ان سب کی تعریف کے بعد پھر جا کے اپنا مدعا پیش کیا جاتا ہے کہ یا اللہ پاک ایک چھوٹا سا کام تیرے پاس لے کے آئے ہیں تو اس کو کر دو. تو ایک چین چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے جب بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، ہوں، یہ اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کبھی کوئی سخت وقت یا مشکل آ جائے تو بزرگوں کے واقعات کو یاد کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جا کے ذکر کرتے تھے. تو وہ ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، اس ماحول کے پیچھے اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ایک ماحول جب بنتا ہے پھر دعاؤں کی قبولیت کی آثار نظر آتے ہیں. زبردست داؤد بھائی، اس ٹاپک پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، اور عوام کا تو دل بہت کرتا ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس ہونے چاہیے، اور ان پر نالج والا اگر بندہ بیٹھا ہو سامنے تو دل تو کرتا ہے کہ یہ ٹاپکس ہم کرتے ہی رہیں کرتے ہی رہیں کرتے رہیں. اور ماشاءاللہ روحانیت کی اگر بات کریں تو آپ کے پاس بے تحاشا اس پہ نالج ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ اس پہ ٹاپکس اور وظائف سے ریلیٹڈ کر چکے ہوئے ہیں. اور ناظرین، اسی طرح کے ٹاپکس داؤد بھائی اگر ہمیں اجازت دیں گے نا تو ہم پورے رمضان ہمارے ویورشپ جو وظائف سے معجزات والی ہے ان کو تحفتاً آپ سے سیکھنے کو اگر چیزیں اگر مل جائیں تو ضرور، بالکل. اور ظاہری بات ہے جو علم ہے وہ انبیاء کی میراث ہے. بزرگوں کے پاس سے اگر کچھ چند پھول مل جائیں روحانیت کے اور ان کا فائدہ اگر عوام الناس کو پہنچے بے تو شک. ہم تو حاضر. بالکل داؤد بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، اور آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا لیں، اور اسی طرح کے ٹاپکس داؤد جی داؤد کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے. اور کوشچن میں چاہوں گا آپ کمنٹس میں ہمیں کریں کہ آپ لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں، اور اگر اپنے حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں، نام، والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ ہمیں کمنٹس میں لکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے بارے میں بھی داؤد جی داؤد سے پوچھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.